الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا سنت کی فضیلت، مطلب ورچیوز آف دی سنہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا سنہ یہ لفظ عربک ہے۔ سنہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ، ٹھیک ہے، وے، پاتھ، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یعنی جو اسلامک جو اس کا میننگ ہے وہ یہ ہے اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، آپ کا طریقہ۔ سنہ یعنی راستہ، اس کو طریق بھی کہتے ہیں، عربک ورڈ ہے طریق، اس کو بھی راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ جائیں گے حج عمرہ وغیرہ کے لیے، آپ دیکھیں گے وہاں سڑکوں پر لکھا ہوا رہتا ہے الطریق ابراہیم، مطلب ابراہیم روڈ کا نیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو طریق یا سنہ راستے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں شریعہ میننگ میں سنہ یا طریق یا طریقہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ آپ نے جس طریقے سے عبادات یا زندگی گزارنے یا معاملات، لین دین، ہر چیز میں جو آپ نے میتھڈ، جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس کو فالو کرنا، اور یہ دین کا حصہ ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسے قرآن کی آیت میں نے پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عمل برباد مت کرو۔ مطلب اگر آپ نے اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ فالو نہیں کیا تو آپ کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، کوئی بھی نیکی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں امپورٹنس آف سنہ، یعنی سنت کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم سنت لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی سنہ۔ تو آج دیکھیں گے ہم سنت کی اہمیت، امپورٹنس آف دی سنہ۔ تو سب سے پہلی چیز ایک آپ کو یاد رکھنا ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی ورچیو، کوئی بھی نیکی دکھنے میں کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی خوبصورت ہو، بہت زیادہ ثواب نظر آتا ہے، بہت بھلا معلوم ہوتا ہے وہ عمل آپ کو، اور بہت بڑی نیکی آپ کو دکھتی ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کیا، اس تعلق سے کوئی چیز نہیں بتائی، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے اس کے تعلق سے، بخاری کی حدیث ہے، تین لوگ جو تھے، تین صحابی، یہ ازواج مطہرات یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی جو وائفس ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں امہات المومنین، یعنی امت کی مائیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے جس سے نکاح کیا ان سے دوبارہ کسی اور کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس لحاظ سے وہ ہماری مائیں کہلاتی ہیں۔ اور لوگ آپ کے پاس آتے، اللہ کے رسول کی جو وائفس ہے ان کے پاس آتے اور سوال جواب کرتے، دین کے معاملے میں آپ سے کچھ پوچھتے، حضرت عائشہ کے پاس آتے، حضرت حفصہ کے پاس آتے۔ تو سب سے پہلے یہ ہماری مائیں ہوتی ہے، اس لیے ان سے وہ مل سکتے تھے، سوال جواب کر سکتے تھے۔ دوسرا، یہ پردے کی آڑ میں ان کے سوال سنتی اور اس کے جواب دیا کرتی تھی۔
تو ویسے ہی وہ تین آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں ہم کو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ ایسی عبادت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو وہ تینوں جو تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہے, آپ اللہ کے سب سے قریبی بندے ہیں, بہت نیک ہے, تو آپ کا عبادت کا یہ معاملہ ہے, تو ہم تو گنہگار ہیں, تو ہم نے تو بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے, اللہ کے رسول سے بھی زیادہ. تو تبھی ایک آدمی نے یہ اوتھ لیا, یہ قسم لیا کہ اب میں کیا کروں گا, میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں, رات بھر عبادت کروں گا, ہمیشہ جاگتا رہوں گا. دوسرے نمبر والا کیا بولا, میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, مطلب روزانہ. تیسرا بولنے لگا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, مطلب فیملی لائف نہ کو, بس عبادت ہی عبادت. اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو جو ازواج مطہرات نے بتایا کہ ایسا 3 لوگ آئے تھے, ایسے ایسا سوال کیا, ہم نے جواب دیا, تو وہ لوگوں نے ایسا رپلائی دیا اور چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا, تینوں کو, اور ان تینوں سے کیا کہا, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. مطلب تم میرے اتنے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر بھی کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, یعنی افطار کرتا ہوں. اور تیسرا کہا کہ میں نے نکاح بھی کیے ہیں, مطلب میری فیملی لائف بھی ہے. پھر آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جس نے ہماری سنت سے, ہمارے راستے سے انکار کیا, ہمارے طریقے سے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی, جس طریقے سے زندگی گزاری, اس سے ہٹ کر اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی, تو فرمایا, کیا فرمایا, فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي, جس نے ہمارے راستے سے ہٹ کر کچھ کیا, فَلَيْسَ مِنِّي, وہ ہم میں سے نہیں ہے. باہر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سے. تو آپ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا ضروری ہے, یہ لازم ہے, کمپلسری ہے, انتہائی ضروری ہے, ورنہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, الٹا آپ دین سے باہر ہو جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ واقعات سنتے ہیں, کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر عبادت کر رہا ہے, کوئی الٹا لٹک کے عبادت کر رہا ہے. لوگ تعریف کرتے کیا مشقت برداشت کر رہا ہے, وہ کتنی محنت کر رہا ہے. کوئی بینج لے کے بیٹھا, کھڑا کھٹ پڑھتے بیٹھا, کیا پڑھتے بیٹھا اللہ کو معلوم. بولتا ہے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں, اللہ کی تعریف ہی کر رہا ہوں, لیکن طریقہ کہاں سے لایا ہوں. تو کوئی بھی عمل دکھنے میں کتنا ہی اچھا رہنے دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, کچھ دن گزرے, ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا. مسجد نبوی میں آنے کے بعد کیا کہنے لگا, وہ کہنے لگا کہ فلاں آدمی کو تم 100 مرتبہ یہ پڑھو سبحان اللہ, تم یہ 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ. تو کوئی غلط چیز بتا رہا تھا, وہ کلمات تو صحیح تھے نا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, وہ آئے لکڑی لے کر اور اس کو وہاں سے مار کے ہکالا, اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں اور تو نے یہ دین میں کون سا نیا طریقہ لے کر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ساری چیزیں بتا دی ہے, ذکر و اذکار کب کیسے اور کیا کرنا ہے. تو دیکھیے عمل تو دکھنے میں اچھا لگ رہا تھا, لیکن اس پر اسٹیمپ اللہ کے رسول کا نہیں تھا, تو وہ قابل قبول نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ بات ہم کو دھیان میں رکھنا ہے. ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے ماحول میں بھی ہوتا کیا ہے, ایک میسج آتا ہے, یہ 11 لوگوں کو فارورڈ کرو تو آپ کو ایک اچھی خبر ملیں گی. کیا لکھا ہوا ہے میسج میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, قرآن کی آیت. آپ بھی بولتے اس میں غلط کیا ہے, آپ نے 11 لوگوں کو میسج بھیج دیا, آپ نے ایسا عمل کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. میسج کا زمانہ ابھی شروع ہوا ہے, پہلے کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو, چٹھیاں آتی تھی گھروں پہ, زیروکس کر کے 11 لوگوں کو بھیجو,
سنا ہے آپ نے کبھی؟ ہم نے سنا ہے بچپن میں، کئی بار سنا ہے، دیکھا بھی ہے. اتنے لوگوں کو بانٹو تو اچھی خبر ملیں گی. ایک انسان نے بانٹا تو اس کو ایک اچھی نیوز ملی، اس کی لاٹری لگ گئی. مطلب وہ بھی حرام کام ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی نے بانٹنے سے انکار کر دیا تو اس کا بیٹا مر گیا. تو عورتیں تو فوراً ڈر جاتی، میرا بیٹا، نہیں اس کو مرنے نہیں دوں گی میں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے اچھے سے، میں 7th اسٹینڈرڈ میں تھا. ہمارے گھر پر ایک نے لا کر دیا، ہم باری کالونی میں یہاں رہتے تھے، تب ایک نے لا کر دیا کہ 100 لوگوں کو بانٹو زیروکس کر کے تو اچھی خبر ملیں گی، ورنہ بیٹا مر جائے گا. ہمارے والدہ نے وہ پورا زیروکس لیا اور جس نے لایا تھا اس کے سامنے پھاڑے اس کو اور پھینک دیے. بولے سب بیکار چیزیں ہیں. تو جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، علم ہوتا ہے نا، تو وہ یہ چیزوں سے نہیں ڈرتا ہے، شیطان کے حربوں سے. تو یہ ایسی حرکتیں جو ہوتی ہے، یہ جو چیزیں آپ سنتے ہیں کہ 1.25 لاکھ بار فلاں چیز پڑھ لو آپ بلائیں دور ہو جائیں گی، عصر کے بعد فلاں چیز پڑھو اتنے کروڑ ثواب. دیکھیے جو چیز حدیث میں ثابت نہیں ہے اگر آپ وہ کرتے ہیں تو یہ آپ سنت طریقے سے ہٹ کر جو ہے عمل کر رہے ہیں، دکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ ہے سنت کی اہمیت. اور کرنے کے لیے صحیح طریقے اور صحیح ذکر اذکار اور بہت ساری چیزیں اتنی ہیں، اتنا کریں گے تو بھی آپ کا دن پورا نہیں پڑے گا، کم پڑے گا. ٹھیک ہے. چلیے دوسری بات یہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا، دل میں سوچا، ارادہ کیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں جو آپ کے حکم کو نہیں مانتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے. معاملہ کیا ہوا؟ یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، کنٹینیو. آپ نے سنا بھی ہوگا نا حدیث میں، آپ 2 مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمل ایکسیپشنل تھے، مطلب عام انسانوں سے، عام مسلمانوں سے ہٹ کر تھے. جیسے تہجد کی نماز، جو رات کی نماز ہے، آپ کے اوپر کیا تھی؟ فرض. نبیوں پر وہ نماز فرض ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. ہم چاہے تو پڑھیں، ثواب ملے گا، بہت زیادہ اجر ہے اس کا، دعائیں قبول ہوتی ہے اس میں، اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نبیوں پر وہ نماز کیا ہوتی ہے؟ فرض. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ نبی تھے، ایک میسنجر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پروفیٹ ہیں، تو آپ کو کچھ ذمہ داریاں زیادہ تھی اور کچھ اسپیشل پریویلیج بھی تھے آپ کو جو عام انسانوں کو نہیں تھے. جیسے آپ نے 11 شادیاں کی نا، لیکن عام مسلمان کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو وہ اسپیشل پریویلیج نبی ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہے، پریویلیج بھی ہے، اور آپ جو ہے عام انسانوں سے ہٹ کر، یعنی آپ عبادت میں بھی زیادہ تھے، آپ روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے. تو ایک شخص بولا کہ میں بھی، کچھ لوگ بولے کہ ہم بھی اس طرح سے رکھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ تم ایسا نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ باز نہیں آ رہے، بات نہیں مان رہے، تو آپ نے مسلسل 2 دن اور 2 رات کا روزہ رکھا، کنٹینیو، تاکہ ان لوگوں کو سزا ملے جو آپ کی کاپی کرنا چاہ رہے ہیں نہیں بولنے کے بعد بھی. تو آپ کا یہ ارادہ تھا، یہ فیصلہ آپ نے دل میں کیا کہ ان کو سزا دی جائے اس طریقے سے. لیکن رمضان کا پھر چاند نظر آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جو ہے کھول دیا، توڑ دیا. ورنہ آپ چاہتے تھے کہ اور لمبا کرے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس طرح سے تم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سزا دینے کا آپ نے دل میں ارادہ کیا. تو یاد رکھیے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جو بات کو نہیں مانتے. تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی بات کا ماننا یہ بھی آپ کے جو ہے طریقے پر چلنے کا میننگ ہے. چلیے، سنت کا علم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں. اور آپ سنیے، آپ جس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہم کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، بہت چاہتے ہیں، جان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن آپ بات نہیں مانتے، طریقے پر نہیں چلتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو نافرمان کہا. آپ ایک جگہ سے لوٹ رہے تھے، راستے میں روزے سے تھے، تو آپ نے روزے کو توڑنے کا ارادہ کیا، آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا
اور روزہ توڑ دیا اور سب سے توڑنے کے لیے کہا. بعد میں پتہ چلا کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا ہے, تو اللہ کے رسول نے 2 بار کہا یہ لوگ نافرمان ہیں, یہ لوگ نافرمان ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا. آپ نے یہ بات بتائی کہ ایسے لوگ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کون سے مسلمان ہیں جو یہ بات کو پسند کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرے. ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری کیا کرنے والے ہیں؟ سفارش, ریکمنڈیشن. اللہ تعالیٰ سے جو قرآن اور سنت پر چلتے تھے لوگ, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ان کی جو ہے میں سفارش کرتا ہوں, میری سفارش قبول کی جائے, اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جیسے واقعہ آپ نے سنا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی نکال کر کچھ لوگوں کو پلاتے رہیں گے, مسلمانوں کو. تو کچھ مسلمان نزدیک آئیں گے تو فرشتے ان کو مار کر دور بھگائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو مسلمان ہیں, ان کو آنے دو. تو تب ان کو کیا کہا جائے گا؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی تھی جس پر آپ کی مہر نہیں تھی, مطلب جو آپ نے نہیں کہا تھا, دین میں نئی چیزیں نکال دی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو دور لے جاؤ. ٹھیک ہے, چلیے. جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہے, مطلب ڈیڈ. کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. کیا فرمایا؟ کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں یعنی قرآن میں یا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے, وہ کام مردود ہے. کیا کہا؟ فہو رد. رد کہتے ہیں نا, ریجیکٹ, ردی. پتہ ہے نا ردی کہاں ڈالتے ہیں ہم؟ ٹوکری میں, مطلب جو ریجیکٹڈ چیز ہے. تو جس نے ایسا عمل کیا جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ عمل کتنا ہی بڑا رن لو کیا ہو جاتا ہے پتہ آپ کو؟ وہ ہو جاتا ہے انٹو زیرو. بہت عبادت کیا, الٹا لٹک لٹک کے عبادت کیا, عجیب و غریب نمازیں پڑھا, ہے نا, اللہ کے رسول نے منع کیا مسلسل روزے رکھنے کا, مسلسل روزے رکھا, اپنے من مانی ذکر اذکار نکال لیا, عصر کے بعد 1000 بار, فجر کے بعد 1000 بار, خود بھی کر رہا دوسروں کو بھی لگا دیا 1.25 لاکھ بار, پورا خود بھی پریشان, پورا محلہ پریشان. یہ کیا شروع کر دیا؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ جان پہ اٹھ کر جاتے ہیں ایسی جگہوں پر. جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے نا, وہ انسان کے اوپر بوجھ بھی لگتی ہے. یہ فطرت ہے, نیچرل ہے. خوب عبادتیں کر لیے, 1.25 لاکھ بار پڑھنا آسان کام ہے, لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے. انٹو زیرو. کوئی بھی چیز کو انٹو زیرو لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل زیرو آ جاتا ہے. تو یہی معاملہ ہے, جب سنت پر عمل نہیں کیا جاتا ہے تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے آپ کا؟ انٹو زیرو. دیکھیے نا, ایک آدمی نے محنت کیا, مشقت کیا, فزیکلی کھڑا رہا, عبادت کیا, اس کا گلا سوکھ گیا بول بول کے, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ بھی لگایا نا, میٹھے بنایا, کھچڑے بنایا, ارے پیسہ لگایا نا اس نے, مال بھی جا رہا, فزیکلی بھی محنت کر رہا, لیکن طریقہ سنت نہیں ہے, انٹو زیرو. اس کا سب بیکار ہو گیا, سب برباد ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بات آپ یاد رکھیے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے, مطلب سنت سے ثابت نہیں ہے, وہ عمل مردود ہے. تو یاد رکھیے, ہم کوئی بھی سنت کو ہم چھوٹا نہ سمجھے, اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم جانچیں کہ وہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو جب بولا جاتا ہے کہ بھائی چیک کرو یہ عمل سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے, اب اتنا کون پڑھیں گا, اب اتنا کون دیکھیں گا. تو چھوٹی سی مثال ہے, جوتا خریدنے جاتے ہیں, شوز کہاں پر پہنتے ہیں؟ سر پہ. کہاں پر رہتا ہے شوز؟ پیر. کتنا بھی قیمتی لائے تو کہاں پر جاتا ہو؟ پیر میں جاتا ہے. لیکن جب جاتے تو 10 دکان ڈھونڈتے ہیں, سستا ہونا,
اچھا ہونا, مضبوط ہونا, آفر کدھر چل رہا, برانڈڈ بھی ہونا, اور وہ جانے والا کہاں پر ہے؟ پیر میں. پیر میں جانے والی چیز کو اتنی تحقیق, 10 دکانیں ڈھونڈ رہے ہیں, 2 گھنٹے کی شاپنگ ایک شوز کے لیے, ایک چپل کے لیے. لیکن جو آپ کے ایمان کا معاملہ ہے, جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والی چیزیں ہیں, اس کو پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے نا؟ میں اس چیز کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں پڑھائی کے بارے میں. ہم پڑھتے ہیں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھس, 8 گھنٹے بچے پڑھتے ہیں. کیا کبھی 1 گھنٹہ ہم نے پڑھا ہے حدیث کے اوپر؟ کبھی کوئی چیز کی تحقیق کے لیے ہم نے ٹائم دیا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جو چل رہا ہے گھر میں, یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں رائٹ ہے, رانگ ہے؟ رانگ ہوا تو خود بھی عمل برباد, گھر والوں کے بھی عمل برباد, کوئی ملنے والا نہیں فائدہ. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ نہیں. یہ جوتا جو آپ کو دنیا کے اندر, وہ بھی آپ کے 2-3 سال چلنے والا ہے, اچھی کوالٹی کا ہے, اس پر اتنی محنت ہوتی ہے, اور جو آپ کی فار ایور والی لائف ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے, کوئی کانسنٹریشن نہیں. کتنی عجیب بات ہے. تو یاد رکھیے, جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. بتائیے آپ ہی, ہم کرتے نہیں کرتے ہیں, ایک شوز ڈھونڈنے کے لیے جاتے نہیں جاتے ہیں, پھر ہم دین کے معاملے میں ایسی فکر, ایسی کھوج کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا ہم کو اس پر کوئی ریسرچ بھی نہیں کرنا ہے, ہم کو صرف دیکھنا ہے کہ یہ چیز حدیثوں میں موجود ہے, صحیح ہے, حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے. ہے تو بالکل آنکھ بند کر کے کرنا ہے, اگر نہیں ہے تو چھوڑ دینا ہے. ورنہ مثال تو ایسی ہوگی کہ بس آنکھ بند کر کے کرتے رہے اور ملا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے. جس نے اللہ کی بات, جس نے رسول کی بات مانی, اس نے اللہ کی بات مانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا, آپ کے طریقے کو, آپ کے سننا کو, آپ کے بتائے ہوئے راستے کو ایڈاپٹ نہیں کرنا, یہ انسان کی ہلاکت اور بربادی ہے. اور کون سی ہلاکت؟ آخرت. سمجھا آپ کو؟ چلیے ایک بہت اچھی حدیث آپ کے سامنے میں یہاں پر بتاتا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے آپ لوگ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور اس ہدایت کی مثال کیسی ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ میری اور اس ہدایت کی مثال کیسی ہے؟ کیا بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں کہ میری مثال اور جو میں چیز لے کر آیا ہوں, قرآن اور حدیث جو چیزیں ہیں, جو احکامات ہیں اللہ اور اس تعالیٰ کے, اس کی مثال کیسی ہے؟ تو کیسی مثال ہے؟ دیکھیے کتنی اچھی مثال ہے. مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنی قوم کے پاس گیا. مطلب ایک قوم ہے, کچھ لوگ رہتے ہیں, اس میں کا ایک آدمی اپنے لوگوں کے پاس گیا اور وہ کیا کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے, ایک آرمی کو دیکھا ہے جو ہم پر چڑھاوا کرنے والی ہے, مطلب ہم پر چڑھنے والی ہے, مطلب ہم پر حملہ کرنے والی ہے, ہم پر اٹیک کرنے والی ہے. سمجھا آپ کو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لشکر, ایک آرمی ہم پر اٹیک کرنے والا ہے, تو تم لوگ میری بات مانو اور حفاظت سے نکل جاؤ. تو کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی, اس کی فکر کو سمجھا, اور وہ راتوں رات وہاں سے بچ کر نکل گئے, اس جگہ کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ اپنے ہی گھروں میں سوتے رہے, آرام کرتے رہے, اور صبح صبح اس لشکر نے حملہ کیا اور اٹیک کر کر ان لوگوں کو ختم کر دیا, ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مثال میری اور مجھ پر نازل کیے گئے حق کی ہے, یعنی قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, کہ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہلاکت سے بچ گئے اور نہ کرنے والے ہلاک ہو گئے. سیدھی اور ڈائریکٹ مثال ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس جاتا ہے, اس کی قوم جب مصیبت میں ہے تو اس نے آ کر کہا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے,
لہٰذا میری بات مانو اور یہاں سے نکلو. تو جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے بات کو مانا اور وہاں سے نکل گئے, تو وہ سمجھدار لوگ کہلائیں گے, انہوں نے اس کی اتباع کی, اس کو فالو کیا. اور جو لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. اس میں کتنی اچھی مثالیں آپ دیکھیے. جو لوگوں نے بات نہیں مانی تھی اور جب حملہ کیا گیا ان کے اوپر, تو جب حملہ ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ کیا یہ بات کو نہیں سوچیں گے کہ کاش کہ ہم اپنے اس ساتھی کی بات مان لیتے. لیکن ان کا یہ سوچنا ان کو بچا پائے گا, ان کا یہ سوچنا ان کو بچا پائے گا, کیونکہ ہلاکت ان کے دروازے تک پہنچ چکی تھی. اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. بس ایسے ہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اس دنیا کے اندر اور اس دنیا سے چلے گئے آپ کی اتباع کرتے ہوئے, وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں مانا اور اس حالت میں مر گئے تو ڈیفینیٹلی آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے, نقصان ہے, ڈسٹرکشن ہے, بربادی ہے, جہنم ہے. اور وہاں جانے کے بعد اگر وہ سوچیں گے کہ کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے, آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیتے, لیکن کیا ان کا اس وقت وہ سوچنا ان کو فائدہ دے گا؟ بالکل نہیں. تو اس لیے یہ اس سے ہمیں قرآن و سنت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جس طرح ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے, آپ کے کوئی فرمان, آپ کا آرڈر آ جائے, تو کسی ولی, محدث, فقی, امام, عالم, بزرگ, بڑے کی بات نہیں مانی جائیں گی. سب سے اوپر کس کی بات رکھی جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات حدیث میں کچھ آ رہی ہے لیکن آپ بول رہے نہیں ہمارے فلاں امام تو ایسا کرتے ہیں, نہیں ہمارے بڑے بزرگ تو گھر کے ایسا کرتے ہیں, نہیں ہمارے محلے کے ہم کو مولانا نے تو ایسے کہا ہے. جس نے کچھ بھی کہا ہو سب کی باتیں نیچے جائیں گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اوپر آئیں گی. تبھی آپ کہلائیں گے اتباع رسول والے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے. ورنہ آپ صرف زبانی کہیں گے میں اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں, لیکن جب حدیث آ جاتی ہے تو وہی کرتے ہیں جو چلا آ رہا ہے رسمن, جو خاندانی اور جو زیادہ لوگ مانتے ہیں, ڈیموکریٹک جو چلتا ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیے, یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائیں گی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں اچھی لگتی ہے, کیا ان کی بعض باتیں جو اچھی لگنے والی ہیں ہم لے لیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو؟ کیا تم اسے ناقص اور انکمپلیٹ سمجھتے ہو جس طرح یہود اور نصارہ اپنے اپنے دین کے بارے میں شک میں ہیں؟ حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا, کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا. دیکھیے نبی موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور برگزیدہ نبی ہے, اونچا مقام ہے. موسیٰ کلیم اللہ, مطلب جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی, کلام کیا, اتنا مقام ان کا اونچا ہے. وہ نبی بھی اگر آج آ جائے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان کو مجھے فالو کرنا پڑے گا. یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت کا مقام. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی سنت آنے کے بعد بھی مولانا نے تو ایسا بولے, امام صاحب تو ایسا بولتے ہیں, ہمارا فلاں مسلک ہے, ہمارے بڑے تو ایسا بولتے ہیں, ہمارے خاندان میں تو ایسی چلتے آ رہا, ہم تو اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ ہلاک اور برباد ہونے والے. پہلی والی حدیث جو تھی کہ ایک قوم کا انسان آیا, اپنی قوم کو ڈرایا کہ ایک لشکر آنے والا ہے, لوگوں نے جو بات نہیں مانی ہلاک ہو گئے. تو آج بھی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بات کو پرائرٹی نہیں دیتے ہیں, دوسرے کی بات کو پرائرٹی دیتے ہیں, یہ ہلاک ہونے والے ہیں. تو یاد رکھیے قرآن, اس کے بعد مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں سنت کی اہمیت کو بتاتی ہے, اس کے امپورٹنس کو بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.